بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ہمارے اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا پروگرام میں، آپ اور اسلام کے نام سے ہے، اور ایک نئی سیریز ہے جس کے اندر ہم کوشش یہ کریں گے کہ علماء یا جو اسلام کی بات کرتے ہیں ایسی شخصیات کو دعوت دی جائے، وہ آئیں اور اسلام کے متعلق جو سوالات ہیں ان کے سادے اور سمجھ میں آنے والے جوابات ہمیں دیں۔ خداوند متعال نے حضرت آدم کو خلق کیا، آدم کو آسمان سے زمین پر اتارا جس طرح سے کہا گیا۔ آدم کیسے آئے یہ ہمیں معلوم نہیں، کون سی طاقت ہے، فلاسفہ میں لڑائی ہے۔ جو محسوسات کو دیکھتے ہیں وہ محسوسات سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو محسوسات تک نہیں پہنچتے بلکہ ماوراء و طبیعت جاتے ہیں وہ اپنی دلائل لاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات ہمیں ڈھونڈنے ہیں یا جاننے ہیں۔ کیا ایسے سوالات کے جوابات جاننا بھی ضروری ہے یا نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ لہٰذا سائنس اور اسلام سے متعلق، محسوسات سے متعلق اور ہمارے آسان جواب سوالوں کے، یہ سب پانے کے لیے جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی وہ ہے جناب ساحل ادیم صاحب۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ساحل ادیم صاحب کو اس پلیٹ فارم پہ۔ تھینک یو۔ بات کا آغاز میں نے حضرت آدم کی خلقت سے کیا، آسمان سے زمین پہ آنے کا۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہم جناب ساحل ادیم صاحب سے کریں گے وہ یہی ہے کہ آدم کو خلق کرنا، انسان بنی نوع بشر کو اس میں سے نکالنا اور ہماری غرض خلقت، اس کے بارے میں اگر آپ مختصراً کچھ جواب دے سکیں۔ مختصراً تو وہ ایک فلسفہ ہے، ایک نفسیات ہے جو مختصراً ہم سب کو خود ہی ہم نے ایک بغیر پوچھے کیا سرائی سے ہر بچہ خود ہی بنا لیتا ہوتا ہے۔ سب سے آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن، جو سب سے ضروری سوال ہم سب کو تنگ کرتا ہے ایک خاص عمر کے آنے کے بعد، تو اس سوال کے گرد پوری کی پوری آپ کی زندگی کا طواف ہو جاتا ہے کہ ادھر آئے ہی کیوں ہیں ہم۔ تو ہم تو ادھر بعد میں آئے نا، ہم تو ہمارے والد محترم آدم علیہ السلام اور والدہ حوا علیہ السلام کی بدولت ادھر پہنچے۔ ہم تو پیدا ہی ادھر ہوئے، جیسے ہم پاکستانی ہیں۔ جو لوگ انڈیا سے پاکستان آئے تھے ہجرت کر کے، اصل میں مقصد تو ان کے پاس تھا نا، ہم تو پیدا ہی ادھر ہوئے ہیں۔ تو ہمیں وہ پوچھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کیوں آئے تھے، اتنا ضروری۔ ہم تو پاکستانی ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اسی اینگل سے سمجھایا جائے۔ تو اب وہ والا مقصد ہمارے بچوں میں نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمیں فکر ہے ہی نہیں اس بات کی کہ کیوں آنے کا جو سوال ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ اور وہ آپ کا قصور نہیں ہے، خیر اب تو یونیورسٹی میں آپ کا ہی قصور ہے۔ اب ماں باپ کا قصور ہوتا ہے، بالغ عاقل کا قصور ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے ادھر آئے تھے یا پھر دھکیل دیے گئے تھے۔ تو نہیں، ہم کسی وجہ سے ادھر آئے تھے، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں کسی نے دھکیل کے تو ادھر نہیں بھیجا۔ ہم بائی چوائس اپنے بچے لٹرلی ذبح کروا کے ادھر آئے تھے۔ بیٹیاں، بیٹے، چھوٹے چھوٹے انفنٹس، جس طرح اسرائیل کی ابھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، بالکل اس طرح کی ویڈیوز پاکستانیوں کی تھیں جب پاکستان کی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ صحیح موومنٹ ہے کہ غلط موومنٹ ہے، یہ سوال پوچھنا آپ کا پہلا کام ہے۔ وہ موومنٹ کیوں تھی، یہ اس کو سمجھنا آپ کا سب سے پہلا کام ہے۔ میں کیوں آپ کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا ہوں، حالانکہ ویڈیوز، یہ پروگرام پوری دنیا کے مسلمان دیکھتے ہیں اور ہر جگہ جاتی ہے۔ پاکستان از اے کلیم کہ ہم آدم علیہ السلام کا مقصد پورا کرنے لگے۔ پاکستان کا کلیم ہے، اور انڈونیشیا کا کلیم یہ نہیں ہے، بنگال کا کلیم یہ نہیں ہے، افغانستان کا کلیم یہ نہیں ہے، عرب میں کسی ملک کا یہ کلیم نہیں ہے، پاکستان کا یہ کلیم ہے۔ تو جب پاکستانی یہ سمجھ نہیں سکتا نا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے، زیادہ بڑی جو ہے نا بڑی غلطی ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے۔ 25 کروڑ لوگ اگر یہ سمجھ جائیں، 1 کروڑ بھی سمجھ جائیں کہ آدم علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے تھے، تو یو مائٹ جسٹ بیکم دا پرپوننٹ ٹو دا بگر چینج۔ اور یہی مقصد ہے آدم کے بچوں کا، علیہ السلام کے بچوں کا، کہ ہم وہ والی اس کانٹریکٹ کے اوپر اپنے آپ کی تجدید کریں، جس کو جیسے میں اور آپ نے کبھی پاکستان کے موومنٹ کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا، مگر ہمارے دادا اور دادی کو لٹرلی ایک ایک آیوٹا پتہ تھا کہ کیوں موومنٹ کر رہے ہیں وہ۔ بالکل ایسے ہی آدم علیہ السلام اور حوا کو پتہ تھا کہ کیوں آ